ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری اپنی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، مگر تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ اس اجلاس میں زیر غور نہیں آیا۔ باخبر صحافیوں کو یہ بات گزشتہ روز سے ہی معلوم تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ فی الحال التوا کا شکار ہو گیا ہے، اور اب یہ معاملہ کابینہ کے اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صدر آصف زرداری نے ایک بہت بڑی چال چل دی ہے، اور اب پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اس معاملے کو ایک اور طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے۔ وہ سلوشن کیا ہے؟ صدر زرداری صاحب نے کیا چال چلی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ آئینی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیا ملک کو اس آئینی بریک ڈاؤن سے بچایا جا سکتا ہے، یا پھر زرداری صاحب سیاسی چال چلتے ہوئے سب کو چاروں شانے چت کرنا چاہتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو ایک بات تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گی، آپ صدر زرداری صاحب کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہوں، پیپلز پارٹی کے ناقدین میں ہی آپ کا کیوں نہ شمار ہوتا ہو، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ زرداری صاحب سیاست کے گرو اور بیتاج بادشاہ ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی چال چلتے ہیں کہ سب اش کرتے رہ جاتے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ایسا ہوا ہے، اور ماضی میں بھی اس کے کئی نمونے جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے دینے پر تلی ہوئی تھی، ڈٹ گئی تھی سب جماعتیں، فیصلہ ہو گیا تھا، تو اکیلے زرداری صاحب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، جن کی یہ رائے تھی کہ استعفے نہیں دینے چاہیے بلکہ عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی جانی چاہیے، اور عمران خان کو ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے جو ہے وہ رخصت کیا جانا چاہیے۔ باقی سب جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، راہیں جدا ہو گئی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی، لیکن الٹیمیٹلی پھر اسی سلوشن کی طرف ہی آنا پڑا، اور عدم اعتماد کے ذریعے ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی۔ اور زرداری صاحب نے ایسی کمال چال چلی، ان کو آپ یہ داد دیں کہ نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے میں وہ کامیاب رہے، بلکہ اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کی سیاست بھی تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے، اور پی ایم ایل این کو وہ کھڈے لائن لگانے میں جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو پولیٹیکل پلیئر ہے جسے مانا نہیں جاتا لیکن وہ سب سے بڑا پولیٹیکل پلیئر ہے، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، اس کو بھی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں اس کو اپنے سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑنا پڑ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لینے کے جو ہے وہ دینے پڑ گئے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ابھی بھی جب یہ بنو والا واقعہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بڑی ہلچل مچ گئی، اور مقتدر حلقوں میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی، اور حکومت جو ہے اسے بھی بڑی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو گئی، اور پیپلز پارٹی پہ پابندی کا آنن فانن جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی۔ اچھا، اس پہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت کی، اور پیپلز پارٹی کو ہر سطح پہ قائل کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی گئی، اور پیپلز پارٹی نے کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے، بالخصوص آصف زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے اتحادیوں کو سمجھایا کہ اگر آپ نے تحریک انصاف پر پابندی لگا دی تو یہ ایک ایسا داغ آپ کے دامن پہ لگ جائے گا جسے کبھی نہیں دھویا جا سکے گا، اور اس کی سیاسی طور پہ بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی، اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں
انہیں بھی اس بات کے تانے دیے جائیں گے اور انہیں بھی اس حوالے سے معافی مانگنا پڑے گی کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت پہ جو ہے وہ پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ بے شک کہتے رہیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، وہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ جو بھی آپ کا اس حوالے سے جو ہے وہ بیانیہ ہے، لیکن زرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ جی آپ یہ فیصلہ نہ کریں۔ اصل میں پیپلز پارٹی نے ماضی کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی نیپ جو ہے، اس پہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ پابندی لگائی تھی اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس پابندی کی توثیق بھی جو ہے وہ کر دی تھی۔ تو اس فیصلے کے حوالے سے آج بھی بھٹو صاحب کو ایک فاشسٹ حکمران کہا جاتا ہے، آج بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ بائیکاٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو احساس ہوا کہ یہ سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا جو ہے وہ بلنڈر تھا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے طے کیا کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں تو سسٹم کے اندر رہ کر مزاحمت کرنی ہے، سسٹم سے باہر نہیں جانا، انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا، میدان جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کھلا نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کئی مواقع پہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ مثلا جب ججوں کی بحالی کا معاملہ تھا، افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے حوالے سے، پرویز مشرف کا دور حکومت تھا 2008 میں، تو جو بیشتر سیاسی جماعتیں تھیں اس میں تحریک انصاف بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ شامل تھی، اور یہ فیصلہ ان سیاسی جماعتوں نے کر لیا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن اس موقع پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کہا جی نہیں، ہم بالکل بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی بائیکاٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ماضی کی غلطیوں سے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ میچورٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا دور حکومت ہو یا دوسرا دور حکومت ہو، تو الٹیمیٹلی یہ حکومتیں جو ہیں یہ ختم ہو گئیں اور ٹینور جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیا گیا۔ تو اس سے پیپلز پارٹی نے یہ سبق سیکھا، اور آصف زرداری صاحب جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیل جو ہے وہ کوئی بصیرت، سیاسی بصیرت والا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زمینی حقائق کا جو ہے وہ ادراک کریں، اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے جو پھڈا ہے وہ لے کر آپ سیاست نہیں کر سکتے، آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ اور پھر زرداری صاحب نے یہ سیکھا کہ سیاست میں کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، مفاہمت کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تو ابھی جب یہ تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے جو مقتدر شخصیات ہیں انہوں نے بھی زرداری صاحب سے ملاقات کی، جو سیاسی حلقے ہیں ان کے اپنے اتحادی ہیں انہوں نے بھی ان سے جو ہے وہ بات چیت کی، اور انہیں بتایا کہ جی اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے اس معاملے سے نمٹنے کا، اگر ہم نے پابندی نہ لگائی تو یہ معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اچھا، اس پہ زرداری صاحب نے تجویز دی کہ جی آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، یا آپ یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی آپ ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس جو ہے وہ نافذ کر دیں، تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ کام نہ کریں، ایمرجنسی کا تو بالکل آپ سوچیں ہی نہ، اور یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ہے یہ بھی آپ نہ کریں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں، اور ہم آپ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ جس طرح 2014 میں تحریک انصاف جو ہے اور پاکستان عوامی تحریک یہ لوگ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے تھے، تو اس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی نے آپ کو سہارا دیا تھا اور آپ کی حکومت کو گرنے سے بچایا تھا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی تھی، تو اسی طرح اب بھی ہم آپ کے پلڑے میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔
اور وزن یہ پلڑے پہ کس طرح ڈالیں گے، زرداری صاحب نے کی جو سچویشن تھی اب تو اس پہ عمل درآمد بھی جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ تھی کہ جی ہم فریق بن جاتے ہیں اس کیس میں، یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ میں ہم نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس پہ وہ پٹیشن جو ہے وہ تیار کی گئی، باقاعدہ ایک بڑے ماہر وکیل جو اس سے پہلے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں شہباز شریف صاحب نے انہیں اپنا جو مشیر ہے وہ بھی تعینات کیا، تو ان کے ذریعے جو ہے یہ پٹیشن تیار کروائی گئی، اور اب اسے جو ہے وہ پٹیشن کو جو ہے وہ دائر کر دیا گیا۔ اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی، زرداری صاحب سے یہ بھی ظاہر ہے جب یہ بات ہوئی تو پوچھا گیا کہ جی وہ ٹھیک ہے آپ فریق بھی بن جائیں گے، وزن بھی ہمارے پلڑے میں ڈال دیں گے، لیکن یہ معاملہ حل کیسے ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو کیس لگے گا اور بینچ بیٹھے گا، وہی 13 جج صاحبان جو ہیں وہ اس معاملے کو سنیں گے، انہوں نے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، تو جب تک ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایک تو آپ یہ کام کریں کہ آپ ابھی قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ میں کچھ ٹائم ہے، تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، نہ صرف چیف جسٹس کے حوالے سے بلکہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی، کہ پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے اگلے چیف جسٹس یا آرمی چیف کے حوالے سے، تو آپ ابھی سے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں، تاکہ وہ جو عدم تحفظ کا شکار ہیں تو ان کے جو اندیشے اور تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائیں، اور اس کے بعد کوئی 3-4 جج صاحبان جو ہیں وہ ایسے ہیں بینچ میں جنہیں بآسانی قائل کیا جا سکتا ہے، اور اگر 3-4 جج صاحبان جو ہیں وہ نئے دلائل کی روشنی میں ان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ مطلب کچھ 6 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے اسے ریورس کیا جا سکتا ہے اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس پہ فی الحال تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے کل ندیم افضل چند صاحب جو تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما ہیں، اگر آپ نے غالباً مہر بخاری کے شو میں ان کی گفتگو سنی ہے تو انہوں نے کل یہ اشارہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں نظر ثانی درخواست دائر کر کے دراصل پی ٹی آئی کو پابندی سے بچا رہی ہے۔ اچھا، اس پہ میزبان کی طرف سے جو ہے وہ پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کی ذرا وضاحت کریں، کچھ سمجھائیں کہ کس طرح آپ اس میں فریق بن کے اور ریویو پٹیشن دائر کر کے مخصوص نشستوں والے معاملے میں کس طرح سے پی ٹی آئی کو آپ پابندی سے بچا رہے ہیں۔ تو اس پہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جی یہ 5-6 دن بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا معاملہ۔ تو جناب یہ ہے صدر آصف زرداری صاحب کی جو ہے وہ سیاسی چال، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ زرداری صاحب واقعی اپنی اس چال کے ذریعے بازی جو ہے وہ پلٹ دیتے ہیں، یا پھر اپنی اس نئی چال کے ذریعے زرداری صاحب جو ہیں وہ نہ صرف حکومت کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بند گلی میں لانے کے بعد اور وہاں پھنسانے کے بعد خود کسی پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے لیے میرے خیال ہے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر تو گرمیوں کی یہ جو تعطیلات ختم ہونے سے پہلے یہ جو نظر ثانی درخواستیں ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تدبیر کارگر ثابت ہو رہی ہے اور زرداری صاحب کی یہ جو چال ہے، ان کا یہ جو منصوبہ ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی جس میں انہوں نے جلد سنوائی کی درخواست بھی جو ہے وہ دی اور وہ کمیٹی نے مسترد کر دی اور کہا کہ جی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے اور اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جلد سنوائی کی درخواست دی جاتی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت، اور اس پہ دوبارہ کمیٹی میں یہ معاملہ زیر غور آتا ہے اور
پیپلز پارٹی کی یہ درخواست جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے اور اس کو معاملے کو سماعت کے لیے فوری طور پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زرداری صاحب ایک زرداری سب پہ بھاری، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ریورس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔